بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات یہ ہے کہ ساتھ میں ہوں ہنا عادل۔ ناظرین، نہ جانے کیوں کوئی بات اب خوشی نہیں دیتی، جیسے دکھ امر بیل کی طرح پورے وجود سے لپٹ سے گئے ہیں۔ رات کو دیکھا خواب، صبح تعبیر میں دم توڑ جائے تو شکوہ نیند سے رہتا ہے۔ کہانی حقیقت میں ڈھل رہی ہو اور سرا چھوٹ جائے تو گلہ کرداروں سے رہتا ہے، اور مٹھی میں آتا وقت ہتھیلی سے ریت کی طرح پھسل جائے تو قصور ہاتھوں کا گردانا جاتا ہے۔ عوام کو کھیل تماشوں میں مشغول رکھنے اور روزانہ جنم لینے والے تنازعات کی آڑ میں ریاست شاہد اپنے اصل مقصد کو پس پشت ڈالے ہوئے ہے۔ اگرچہ بروقت انتخابات کی دوڑ میں تمام سیاسی جماعتوں کی امیدیں مدھم پڑی ہیں، مگر سیاسی پوائنٹس ٹیبل جس ہلچل کا شکار ہے، یہ بھی یقینی ہے کہ لو ابھی تک بجھی نہیں ہے۔ اور اس تناظر میں 3 بار کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی اور عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کا منظرنامہ ملک کی سیاست میں انتہائی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے۔ آج کی بات یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کیس کی سماعت کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو وہ بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور 9 اور 10 مئی کے واقعات میں گرفتار ملزمان کے ٹرائل عام فوجداری عدالتوں میں چلائے جائیں۔ دوسری جانب نواز شریف نے وطن واپسی پر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے، اور ANP اور BAP نون لیگ کے ساتھ چلنے کو تیار بھی ہو گئی ہیں، اور نون لیگ نے زرداری اور PDM کی باقی جماعتوں سے بھی رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل 2 سابق وزراء اعظم کی شارع دستور آمد کا امکان ہے۔ اس لحاظ سے کل کا دن ملکی سیاست میں کافی اہمیت کا حامل گنا جا رہا ہے، جبکہ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ حملوں کو 2 ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ قاہرہ میں امن کانفرنس بے نتیجہ ختم ہو گئی ہے، اور مظلوم فلسطینی تاحال عالمی انصاف کے منتظر ہیں۔ تمام ٹاپکس پر آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رضوان رضی صاحب، سلمان عابد صاحب، محمد عادل صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گی بطول راجپوت صاحبہ اور PJ میر صاحب۔ میں آپ سے آغاز کروں گی۔ PJ میر صاحب، یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے فیصلے کو؟ کتنا خوشائند ہے یہ؟ دیکھیں جی، بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ کم از کم ایک انڈیکیٹر تو ملتا ہے آپ کو کہ کانسٹیٹیوشن بحال ہے، کانسٹیٹیوشن پہ ہم چل رہے ہیں، اور جو آپ کی سپریم اتھارٹی ہے ایز فار ایز لا از کنسرن، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس نے اپنا جو فیصلہ دیا ہے، اینڈ آئی ایم شیور سب اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اب بات آتی ہے ان لوگوں کے ٹرائل کرنے کا جنہوں نے 9 مئی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسکرینس اور ایک بڑا غلط ایک اقدام لیا۔ آئی تھنک ان کی پنشمنٹ کورٹ آف لا میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ہر چیز ملٹری پہ چھوڑ دیں گے، دیٹ مینس کہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں صرف ملٹری ہے اور باقی کوئی ادارے کام نہیں کر رہے۔ سو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو بھی آئی تھنک ویو گیون اے ویری گڈ میسج ٹو دا ورلڈ کہ ہمارے کورٹس بحال ہیں، ہمارے کورٹس کام کر رہے ہیں، اینڈ دے ول ٹرائی انڈر دی ATC کر لو یا جیسے بھی آپ کر لو، بیکاز دیز پیپل جو بھی ہیں یہ they cannot be let loose۔ یہ غلط بات ہے، لیکن اس کی میں پھر بھی کہوں گا ایک بڑی گہری انکوائری ہونی چاہیے، بہت ڈیپ انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ ہوا کیوں؟ اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟ یہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں نا، تو وی نیڈ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ ان فیوچر اس طرح کی حرکت نہ ہو۔ سو لیٹس ویٹ اینڈ سی، یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کا ریئیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اب آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے بطول، سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں جو سویلینس کا ٹرائل ہے اسے کالعدم قرار دے دیا ہے، اور جو 2(1)D کی دونوں ذیلی شقیں ہیں آئین کے برقائی ہیں آج۔ کیا سمجھتی ہیں آپ، کیسا فیصلہ ہے یہ آج؟ دیکھیے، کوئی بھی ایسا فیصلہ کسی بھی ادارے کا جو ہے وہ ری ڈیفائن کیا گیا ہو یا کہ اس کو کام کرنا چاہیے، تو وہ ایک اچھا فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب جس نقطے پہ یہاں پہ بحث کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی لائنز ہیں جو آرمی ایکٹ کے تحت ڈیفائن ہونی چاہیے، یا وہ کون سی لائنز ہیں جو سویلین کوڈس کے تحت اس کانٹیکس میں آنی چاہیے۔ جب پہلے بھی آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کی بات ہوئی تھی تو تب بھی یہ بحث بہت ہوئی تھی کہ سویلینس کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس میں ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ وہ سویلینس جو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوں گے اور ان کے ثبوت بھی ہوں گے کہ پاک افواج کی تنصیبات یا کسی فرد
نقصان پہنچانا یا ملکی مفاد کو نقصان پہنچانا یا جاسوسی کرنا کسی آفیسر کے ساتھ مل کے، خاص طور پہ یہ بڑے طریقے سے سارے اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے. تو اس میں یہ پاور دی گئی تھی کہ اس میں پھر آپ آرمی ایکٹ کا اطلاق کر سکتے ہیں. اور اس وقت یہی بحث، یہی نکتہ تھا کہ کیوں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اٹ گیٹس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو آرمی. لیکن 21 امینڈمنٹ کے بعد یہ چیزیں بہت کلیئر ہو گئی. لیکن اب اگر ہمیں یہ آپشن دی جا رہی ہے کہ جو کیسز ہیں سویلینس کی، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، وہ سویلین کورٹس ہی دیکھیں، تو یہ ایک اچھی بات اس لیے ہے کہ اس سے سویلین کورٹس کو بھی پرفارم کرنے کا موقع ملے گا. اور ماضی میں ایسے بہت سارے کیسز ملٹری کورٹس کی طرف اس لیے گئے ہیں کیونکہ سویلین کورٹس معذرت کے ساتھ پرفارم نہیں کر سکتی. اور وہ جو اسپیڈی جسٹس والا کانسیپٹ تھا، اسی کے تحت اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بھی بنے تھے اور بعض کیسز میں ملٹری کورٹس بھی ایکٹیو رہے تھے. اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ اپنا 100% دے سسٹم میں، چاہے وہ ملٹری کورٹس ہوں، چاہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہوں، چاہے وہ سویلین کورٹس ہوں، چاہے وہ فوجداری مقدمات ہوں یا کسی بھی طرح کے اور مقدمات ہوں. لیکن میں اس بات کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب ڈائسینٹنگ نوٹ بھی سامنے آ جائے گا، جب تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا، تو وہ کون سی تھن لائن ہے جو کورٹ ڈیفائن کر رہا ہے. بیکاز آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، کیونکہ یہ تو ایک بڑا کلیشے اور جنرلائز ہے اور ہم سب اس سے ایگری کرتے ہیں کہ سویلینز کو ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جس میں کنسنسس ہو جائے کہ نہیں، یہ کیس تو جا ہی رہا ہے ملٹری کورٹس میں، یا کبھی بھی کوئی بھی کیس کنسیڈر نہیں ہوگا؟ اس کے لیے پاکستان کی عدالتوں کو ایکولی طاقتور ہونا بہت ضروری ہے. اور جس سپریم کورٹ کے 50,000 کیسز پینڈنگ ہوں، اس سے ہم اتنا اسپیڈی جسٹس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ ایسی چیف جسٹس کی پریزنس میں جن کو آئے ہوئے صرف چند ہفتے ہوئے ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی عدالتیں اتنی ایفیشینٹ ہیں تو بالکل دیکھیں، لیکن اگر چونکہ آپ ایفیشینٹ نہیں رہے تو ہمیں ملٹری کورٹس دیکھنے پڑے، اس لیے ہمیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس دیکھنے پڑے. ٹھیک ہے. محمد عادل صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، جس طرح سے اب سپریم کورٹ نے تو فیصلہ جاری کر دیا ہے، فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل جو ہے قلعدم قرار دے دیا گیا ہے، تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اب نافذ العمل ہے، اس کے تحت اپیل کی جا سکتی ہے. کیا لگتا ہے کہ اب جو وفاقی حکومت ہے وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائے گی؟ جی بالکل، وفاقی حکومت اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائے گی، لیکن چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل چونکہ اب اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، تو جو چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جو دوسرے سینئر ترین جج ہیں طارق مسعود، انہوں نے اس جو بینچ سے پہلے اسی لیے علیحدگی اختیار کی تھی کہ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، جبکہ تیسرے جج جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، انہوں نے اپنے جواد خواجہ جنہوں نے 2015 میں ایک ڈسینڈنگ نوٹ دیا تھا 6 ججز نے، وہ اس میں درخواست گزار ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ میری ان کی رشتہ داری ہے تو اس لیے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. تو اب چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو نیا بینچ تشکیل پائے گا اس میں یقینی طور پہ یہ 5 ججز تو نہیں ہوں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ جو اپنے آلریڈی اپنا ایک کنسنٹ دے چکے ہیں رشتہ داری کے حوالے سے، تو باقی چیف جسٹس سمیت جو باقی ججز ہیں وہ اس نئے بینچ کا حصہ ہوں گے، تو یہ دوبارہ سے پروسیڈنگ ہوگی. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو 2015 میں 11/6 کا جو فیصلہ تھا جس میں ڈسینٹنگ نوٹ تھا قاضی فائز عیسیٰ کا، تو وہ فوجی عدالتوں کے خلاف اپنا مائنڈ پہلے سے دے چکے ہیں کہ وہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہے. باقی جو ججز ہیں اس میں سے موسٹلی ججز کی یہی رائے ہے کہ سویلینس کے معاملات جو ہے وہ فوجی معاملات سے علیحدہ ہونے چاہیے. تو وہ نیا بینچ جو بنے گا اس میں بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ ریورس کیا جا سکے. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو نئے بیجز پہ مشتمل بینچ ہوگا وہ اس کو انڈورس کرے گا، یہ امکانات ہے. باقی اس کی پروسیڈنگ ہوگی تو اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیا ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کافی ساؤنڈ یہ آلریڈی ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ کا، تو اس کے اوپر اگر وہ اپیل میں بھی جاتے ہیں، اگر حکومت جاتی ہے تو اس پہ کچھ خاص اس فیصلے کو فرق نہیں پڑے گا. صاحب 9 اور 10 مئی کے واقعات میں جو گرفتار ملزمان کے ٹرائل ہیں اب عام فوجداری عدالتوں میں چلائے جائیں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ فوج بھی جو ہے ایک فریق کے طور پر سامنے آئے گی، اور جس طرح سے ان لوگوں پر الزامات ہیں جنہوں نے فوجی تنصیبات پر اٹیک کیا اور وہاں پہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں، میرے خلاف ذاتی طور پہ 2 مقدمات ہوئے ہیں جس کے اندر جیک برانچ جو تھی ایڈجوکیٹر جنرل پاکستان، وہ پٹیشنر رہے ہیں اور وہ سول کورٹس کے اندر وہ مقدمات چلے ہیں اور ڈسپوز آف بھی ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ سویلین عدالتوں کے اندر فریق بن کے آتی ہے. میں نے آپ کو اپنی ذاتی مثال پیش کرتی ہے.
देखिए एक जजमेंट आई थी 5 अरकान के ऊपर मुश्तमल, जस्टिस अजमल मियाँ, जस्टिस बशीर जहांगीरी, जस्टिस मामून काजी, जस्टिस शेख रियाज अहमद और जस्टिस आरफ चौधरी साहब जो थे, ये उसके 5 रुकनी बेंच था और यूनानिमस जजमेंट थी अर्दशेर कावसजी बनाम कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। और इसके अंदर ये वाला पॉइंट अपहेल्ड किया गया था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। अच्छा, दूसरी जजमेंट जो है वो 2015 में आई थी और इसमें फुल कोर्ट था। 6 रुकनी बेंच ने, आदिल भाई मुझे जो हैं वो करेक्ट करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, 17 रुकनी बेंच 11 रुकनी ने हमायत की थी और 6 जजों ने मुखालफत की थी। जी बिल्कुल, 6 जजेस ने मुखालफत की थी और 11 ने उसकी हमायत की थी। अब इसका के और 11 ने ये कहा था कि हाँ हो सकता है। अच्छा। अब अगर इस जजमेंट को हमने सेल थ्रू करना है, मौजूदा हालत के अंदर ये जजमेंट इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। अगर इस जजमेंट ने इम्प्लीमेंटेबल होना है तो वो उन 11 रुकनी बेंच से एक जज ज़्यादा होना चाहिए उस बेंच के अंदर जिसके अंदर जो जिसने ये जजमेंट दी थी, या कम से कम उतने होने चाहिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कि कानून लग चुका है उसके तहत। तो इसका मतलब है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो ऊपर आएंगे, ये 5 अरकान जो हैं वो बेंच से बाहर जाएंगे, तो फिर जाके 11 रुकनी बेंच वो मुकम्मल होगा जो कि 2015 वाले फैसले को अनडू करेगा। तो अभी इसके इतलाक के अंदर कुछ इफ्स एंड बट्स हैं सही, लेकिन मैं जो फैसले की बेसिक स्पिरिट है उसको दिल की अथाह गहराइयों से एंडोर्स करता हूँ कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ये भी पूछना पड़ेगा हमें कि डॉक्टर शकील आफरीदी जो एबटाबाद के हवाले से पता नहीं कितने सालों की सजा के तहत अंदर है और इदरीस खटक साहब जो हैं, ये दोनों मिलिट्री ट्रायल कोर्ट से ही ट्राई होके और बड़ी लंबी लंबी सजाएं भुगत रहे हैं, तो क्या ये इतलाक इन पे भी होगा, जो कि मेरी ख्वाहिश है कि हो और उनको भी इंसाफ मिले। ठीक है सलमान आबिद साहब, आज ये भी कहा गया फैसले में कि अगर किसी फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। कैसे शुरू हो गया फौजी अदालतों में ट्रायल, क्योंकि कहा यही गया था कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लिए बगैर किसी भी फ़र्द का 9 और 10 मई के जो वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू नहीं होगा। देखिए, ये बात तो ख़ुद अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई थी और कहा था कि जनाब अभी तक किसी का मुकदमा ना शुरू हुआ है और ना शुरू होगा। इसलिए अब ये बात तो अटार्नी जनरल साहब ने आज जो दलाइल दिए होंगे उसमें ये वज़न रखा होगा, लेकिन सवाल वही है जो अभी रिजवान रज़ी ने उठाया है कि बुनियादी असूल जो है, देखिए ना, हमारी जितनी भी बार एसोसिएशन है, जितनी भी वकला बरादरी है, मेजॉरिटी अगर आप लोगों से पूछें तो लोगों का मेजर इत्तफाक़ राय यही है कि जी सिविलियन को जो है ना, सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों के अंदर होना चाहिए। एक बात। अच्छा। आप सियासी तौर पे भी लोगों से पूछें जनरली तो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, वो भी ये बात करेंगे। हमारे यहाँ जो सहाफ़ती हजरात हैं, अगर आप उनसे पूछें जो तज्ज़िया निगारी करते हैं, वो भी प्रिंसिपली तो यही बात करेंगे। अब क्योंकि एक चीज़ आ गई है 9 मई की, या तो देखिए ना 9 मई के मामलात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारी सिविल कोर्ट्स की कैपेसिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे जो अभी बतूल राजपूत ने उठाया कि शायद वो ये फैसले नहीं करते, डिले कर देते हैं, जो भी करते हैं, अगर उनकी ये सलाहियत नहीं है फिर तो आप ये सवाल उठा सकते हैं कि जनाब इनके मामलात कहीं और भेजे जाएँ। और अगर सलाहियत नहीं है तो फिर ये सवाल भी उठता है कि ये सलाहियत क्यों नहीं है, क्यों नहीं आप जुडिशल कैपेसिटीज़ को इन्हांस करते, क्या वजह है कि आपकी फॉर्मल जुडिशरी जो है वो ऑपरेट नहीं होती। और यही तमाम इल्ज़ामात जो इस वक्त इन लोगों के ऊपर हैं, इन सब की सज़ाएँ, इन सब का प्रोसेस, इन सब के बारे में जो कार्रवाई है वो हमारे सिविल कोर्ट्स के अंदर मौजूद है, यानी सिविल लॉज के अंदर मौजूद है। अगर आप करना चाहें तो बल्कि हो सकता है उससे ज़्यादा संगीन सज़ाएँ हों जो शायद मिलिट्री कोर्ट्स में भी इतनी सज़ा ना मिले। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि जब आप पैरेलल जुडिशरी की तरफ जाएंगे तो उससे उसकी इम्प्लीकेशन बढ़ जाएगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह कि अगर आज ये असूल तय हो गया कि जनाब इन लोगों का मिलिट्री ट्रायल होना है, तो कल कोई भी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस किसी भी शक्ल में हो, आप उनके लोगों को जब गिरफ्तार करेंगे तो उनके ऊपर ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए इसको इस लिहाज से भी देखा जाए कि आइंदा के लिए भी रास्ता ये बंद किया गया है कि अगर कोई शख्स रियासत की रिट को चैलेंज करता है, रियासत के ऊपर हमलावर होता है,
ریاستی مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے تو طریقہ کار آپ کی سول عدالتوں کے پاس ہونا چاہیے, سول کورٹس کے اندر ہونا چاہیے, سول لاز میں ہونا چاہیے, اور انہی کے ذریعے یہ سزائیں آگے بڑھنی چاہیے. ادروائز ایک خلیج پیدا ہو جاتی ہے پھر ملٹری کے اندر اور لوگوں کے درمیان کہ جناب ان چیزوں کے اوپر بلا وجہ سویلین معاملات میں کیوں اس میں وہ انٹرفیئر کیا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت پہلی بات تو یہ ہے کہ اپیل میں جاتی ہے, نہیں جاتی, اور جاتی ہے تو اس کے بعد جو بینچ بنے گا وہ, اور یہ جو بات ابھی عادل صاحب نے بھی کی ہے کہ مجموعی طور پہ جو کورٹ کا مزاج ہے اس وقت پاکستان کی, جو اس وقت سپریم کورٹ ہے, جنرلی اس کی کوئی پرنسپلی اس کا ایگریمنٹ کہیں بھی نہیں ہے کہ جناب یہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آج کا فیصلہ جو ہے طور پر ہمارے پینلسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کافی خوش آئندہ. اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جب ہوگی تب پتہ چلتا ہے. بریک کا وقت تو ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ملکی سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ملکی سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو کافی ہلچل دکھائی دیتی ہے. نواز شریف صاحب نے وطن واپسی پر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز بھی کر دیا ہے اور ANP BAP نون لیگ کے ساتھ چلنے کو تیار بھی ہو گئی ہے, اور نون لیگ نے زرداری اور PDM کی باقی جماعتوں سے بھی رابطے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب کل 2 سابق وزراء اعظم کی شارع دستور آمد کا بھی امکان ہے. اس لحاظ سے کل کا دن ملکی سیاست میں کافی اہمیت کا حامل گنا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے. 3 بار کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب وطن واپس آ گئے ہیں. عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کا منظرنامہ اس وقت ملک کی سیاست میں انتہائی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے, اور بڑے بڑے کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے مشکلات اب ختم ہو گئی ہیں؟ کیا نواز شریف کا انتقام نہ لینے کا محتاط بیانیہ انہیں الیکشن جتوا سکتا ہے؟ کیا نواز شریف ایک اور فریش سٹارٹ کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستان واپسی کسی مفاہمت کا نتیجہ ہے؟ PJ میر صاحب. دیکھیں, ہمیں نواز شریف کی مشکلات جو ہے نا وہ اتنا فکر نہیں ہے جتنا پاکستان کی مشکلات کا فکر ہے. ہمیں وہ فکر کرنا چاہیے. نواز شریف ان کے پاس لیگل ریکورس ہے, وہ تھرو لیگل ریکورس جو بھی ہے اس میں ان کو کوئی ریلیف جو یہاں کہتے ہیں پاکستان میں ملتا ہے نہیں ملتا ہے, لکوناس کیا ہیں قانون کے, وہ تو اس روٹ پہ چلیں گے. دا کوشچن از کہ واٹ ول ہیپن نیکسٹ. نواز شریف صاحب آئے ہیں, لوگوں کی بڑی امید ہے. PMLN نے بڑے نعرے بھی لگائے ہیں کہ جی چینج ہو جائے گا, گیم چینجر ہے. اس وقت ہمارے پاس ایک لیڈر آ گئے ہیں, تو پھر ان سے بھی سوال ہوگا تو آپ کیا کر رہے تھے 16 مہینے؟ آپ بھی تو بیٹھے تھے نا. اب نواز شریف صاحب آ کے آپ کریں گے. یہ PMLN نے ایک جو ان کی جو پالیسی ہے آف پروموٹنگ نواز شریف میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر دیکھو کوئی بھی ہو, نواز شریف ہو کوئی بھی ہو, اگر وہ چیز نہیں بنے گی, انہوں نے تو اتنا لوگوں پہ امید ڈلوا دی ہے کہ نواز شریف ہی ٹھیک کریں گے. بھائی آپ کے اکانومی آپ کے حالات وہ نہیں ہیں, تو یہ جو سارا ملبہ ان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نہ کریں گے. نواز شریف آئی نو یہ محب الوطن ہے, مجھے پتہ ہے, آئی نو ویری کلوزلی, لانگر دین موسٹ آف دا پولیٹیشنز ان دس کنٹری. لیکن دا کوشچن از کہ گیو ہم ٹائم ٹو سی کہ وہ ایک اپنا ایجنڈا کس طرح پیش کریں گے. ابھی تو الائنسز بنیں گی, اور جن کے 2 کے ساتھ بنی ہیں, میں تو ان کے ایک وقت میں ہوتا تھا جب میں پالیٹکس میں بھی نہیں, تو یہ جو ان کے بڑے اچھے ریلیشنز رہے ANP کے ساتھ اور BNP کے ساتھ, اور یہ اب آپ آگے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا. کیونکہ میچ دیکھو اب جو پڑے گا وہ PPP اور PMLN کا ہے. جی PMLN نے تو ظاہر کر دیا ہے کہ نواز شریف ول بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر. ادھر سے انہوں نے بلاول کا بھی کہہ دیا. سو یہ ایک اور ٹسل شروع ہوگی. اس ٹسل کے اندر اب آپ دیکھیں گے یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس کے اندر ابھی گند نکلے گا, گند نکالا جائے گا, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا. اب دا کوشچن ارائزز کہ کیا نواز شریف ابھی ڈسکلوز کریں گے کہ ان کے پاس کیا ایسی چیزیں ہیں جو یہ لوگوں کو ملے ہیں, اور ٹریک 2 اور 3 کے اوپر کہ وہ کوئی ان کو آپ کہہ رہے ہو کوئی سمجھوتا یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کی اس پہ مدد کی جائے. بات ہے پیسے کی. پاکستان اس وقت ہے ICU میں, اور یہ اس وقت ICU کے اندر اگر ہم مل کے نہیں چلیں گے اور آپ وہی پرانی تنقیدوں پہ چلیں گے تو دین پاکستان از گوئنگ نو ویئر. بالکل اٹ از گوئنگ نو ویئر. سو اٹ از اے ٹائم فار نیشنل ریکنسلیشن ان دا ٹرو اسپرٹ آف دا ورڈ. یہ جو لپ سروس دیتے ہیں یہ نہ دیں آپ. ٹھیک ہے, اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. بطول, ڈو یو اگری PJ میر صاحب نے جو بات کی ہے کہ اس ٹائم پہ سب کو اکٹھے ہو کر ہی چلنا پڑے گا تو ہی ملک کی بقا ہے؟ دیکھیے 2 دن پہلے کچھ یہ انالیسز میں نے پڑھا,
بعد میں کہ نواز شریف صاحب نے اپنا نیریٹو بھی پوشیدہ رکھا ہوا ہے, وہ ود دی پیسج آف ٹائم بتائیں گے. میری کچھ نون لیگ کے لوگوں سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کلیئر کیا کہ نیریٹو یہی ہے کہ کسی بھی طرح سروائیو کر کے اب پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. اکارڈنگ ٹو دم نواز شریف صاحب اسی ذہن کے ساتھ واپس آئے. وہ لوگ جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں, اور ہمارے ذہن میں بھی سوال تھا کہ اتنی بڑی سپورٹ کے ساتھ آپ کو ہیلی پیڈ دیا گیا, آپ کے لیے آپ کو بڑا پروٹوکول سے لایا گیا, نادرا کی ٹیم ایئرپورٹ پہنچ گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ جی بطول, آپ پوری طرح ایکسیپٹنس ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی. اور یہاں پہ اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جب 2018 کا فیصلہ آیا تھا تو اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اس طرح سے کیسے سزا دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے وہی تنخواہ جو ان کے بیٹے کی کمپنی سے ریسیو نہیں کی. تو ایک طرف پورا ایک پیناما کیسز کا پلندہ تھا, لیکن تنخواہ ایک ایسے کانٹیکس میں دی گئی جو کہ نیب کے اپنے قوانین کے لوپ ہولز میں تھے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے سیاسی طور پہ ریکوری کا سٹیج ہے, لیکن یہاں پہ دو بہت اہم سوالات اکٹھے ہوتے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ اس وشیس سرکل سے باہر نکل گئی ہے کہ ایک سیاستدان کے ساتھ نہیں بن پائی تو اس کی ریپلیسمنٹ میں ایک دوسرا سیاستدان آ گیا, یا ہم نے زیرو ٹالرنس کر دی ہے کرپشن کے خلاف کہ اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کرنا ہے تو جو نئے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو پورا پرفارم کرنے کا موقع دیں, اور کوئی بھی سائڈز نہیں لے رہا. تو اور مجھے لگتا ہے کہ نیریٹو نواز شریف کا یہی ہے کہ وہ نہیں انتقام لینا چاہتے, اور ملک کو میرے خیال ہے ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ یعنی آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جو ان کا محتاط بیانیہ ہے انتقام نہ لینے کا, وہ جتوا سکتا ہے ان کو الیکشن. سلمان عابد صاحب آتے ہیں اس ساری صورتحال پہ. دیکھیے, ان کا بیانیہ تو لندن میں انہوں نے خود جاری کیا تھا. وہ جرنیلوں کا احتساب کرنا چاہتے تھے اور کچھ ججوں کا احتساب کرنا چاہتے تھے. پھر شہباز شریف صاحب ایک فلائٹ کے ذریعے بھاگے اور جا کر ان کو سمجھایا اور ایک دوائی دی ان کو, اور ان کو دوائی کھلائی. اس کے بعد ان کا بیانیہ بدل گیا. بڑی اچھی بات ہے اگر انہوں نے بیانیہ بدل لیا ہے اور اسٹیبل سیاست کرنا چاہتے ہیں, ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا چاہتے, محاذ رائی نہیں پیدا کرنا چاہتے. اب کوئی باہر نکل کے ذرا مائک اٹھائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ نواز شریف صاحب کیسے پاکستان آئے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے پاکستان آئے ہیں تو پھر ہم کوئی بات کر سکتے ہیں. جنرلی تو پرسیپشن یہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو سہولت کاری دی گئی ہے. 2018 میں آپ نے عمران خان کو سہولت کاری دی, 2023 میں اب نواز شریف صاحب کے لیے سہولت کاری دی جا رہی ہے. کھیل تو نہیں بدلا نا, کھیل تو وہی ہے نا. کریکٹر بدل گئے ہیں, کردار بدل گئے ہیں, طور طریقے بدل گئے ہیں. انتخابات سے پہلے انتخابی نتائج کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. ابھی نواز شریف صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی, آج انصار عباسی صاحب کا آرٹیکل پڑھ لیں, انہوں نے تو شہباز شریف صاحب کے اوپر ایک اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب خود ان کو نامزد کریں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹ ہے. تو ابھی جیسے پی جے میر نے کہا کہ بہت سی چیزیں طے ہونی باقی ہیں, کچھ قانونی معاملات بھی ہیں اور کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں. اب دیکھیے نواز شریف صاحب کی انٹری تو ہو گئی ہے اور یقینی طور پہ پی ایم ایل این کے مردہ جسم میں ایک نئی جان آئی ہے. ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے ان کی پارٹی مضبوط ہوئی ہے, شاید ان کا ووٹ بینک بھی بڑھ جائے, بہت اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو پالیٹکس کا سرکس لگا ہوا ہے پاکستان کے اندر, اس سے جو ابھی بطول راجپوت نے بات اٹھائی کہ محض اس لیے کہ اب ہمیں عمران خان پسند نہیں ہے تو نواز شریف کو لے آئیں, نواز شریف پسند نہیں ہے تو پھر عمران خان کو لے آئیں, اگر نواز شریف بھی پسند نہیں ہے, عمران خان بھی پسند نہیں ہے تو بلاول کو لے آئیں. خدا اس کھیل کو اب بند کر دیں. سیاسی اور جمہوری انداز سے ملک کو اگر چلانا ہے, آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے, تو پھر آپ کو دوسرے طور طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. یہ جو انتخابات سے پہلے انتخابات کو متنازع بنانے کا جو کھیل شروع ہو چکا ہے, یہ پاکستان کے مفاد کے حق میں نہیں ہے, اور یہ کھیل جو ہے آپ کے خیال میں اب بند ہو جانا چاہیے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے جی, بریک پر جائیں گے, بریک آئیں گے تو جانیں گے کہ محمد عادل صاحب اور رضوان رضی صاحب اس سارے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے, ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی جانب سے ایک تو فوری انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ غیر جانبدارانہ انتخابات کے ذریعے ہی تمام دعوے داروں کو برابری کا میدان ملے گا, جبکہ ہیرا پھیری سے اقتدار کی منتقلی سیاسی عدم استحکام کی جڑ ہے. رضوان رضی صاحب دیکھیے, آج بلاول جو تھے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مہمان تھے اور انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا ہے جس میں دو باتیں جو ہیں وہ سوئنگ موڈ چل رہا ہے آج کل جرنلسٹ اپنا ہمارے سیاستدانوں کا. آج وہ بڑے پازیٹیو اور آپٹمسٹک نظر آئے کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے.
اب وقت کون سا ہے اس کے بارے میں راوی خاموش ہے، وہ آپ سلمان صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ کون سا وقت جو ہے وہ وقت پہ سمجھا جائے گا، مناسب وقت پہ سمجھا جائے گا. لیکن انہوں نے کہا جی الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے اور ضرور ہو جائیں گے. دیکھیے یہ ہے نواز شریف صاحب واپس آئے. نواز شریف صاحب کے سامنے ایک بہت بڑی اپ ہل ٹاسک ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ انہوں نے لاہور لینڈ کرنے سے پہلے پنڈی لینڈ کیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، اپنی اپیلوں کا بائیو میٹرک کروایا ہے، اور تاکہ ان کی جو اپیلیں ہیں وہ لگ سکیں اور انہیں قانون سے وہ مل سکے. یہ بہت ساری رکاوٹیں ہیں ان کے راستے کے اندر. لیکن اس سے بھی بڑا معاملہ جو ہے وہ اس وقت معیشت کا ہے. معیشت جب ہم کہتے ہیں کہ سب نے مل کے چلنا ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی کہا کہ ہم نے اس معیشت کو باہر نکالنا ہے، جی تو ہم کا نمائندہ فورم کون سا ہے؟ ہم کا نمائندہ فورم پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئے گی، اور الیکشن جلد از جلد ہو جانے چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروسیجر شروع کیا جائے. میں بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پروسیجر شروع ہونا چاہیے اور الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہونے چاہیے. پارلیمنٹ موجود ہو جس کے ذریعے ہم معاشی پالیسیوں کو تشکیل دیں اور آگے چلیں. ٹھیک ہے. محمد عادل صاحب. جی یہ دیکھیں، پاکستان کی سیاست ہمیشہ پاور پالیٹکس کے گرد گھومتی ہے. نواز شریف نے پاکستان آ کے ایک پیغام تو دے دیا کہ وہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہاں پر ان کی قبولیت ہو چکی ہے، اور اسی لیے ان کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں. اور یقینی طور پر کل یہاں پر عدالت میں ان کے اپیلوں کی سنوائی بھی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں. تو جو ابھی تک جو میسج وہ دینا چاہتے تھے پاکستانی سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، وہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور عوام کو بھی. اب یقینی طور پر آج ان سے 2 سیاسی جماعتوں نے ملاقات کی ہے. مستقبل میں ہمیں لگے گا کہ اور بہت ساری سیاسی جو قیادت ہے اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ ان کے گرد منڈلاتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے، کیونکہ ان کی حکومت اگر بننی ہے تو بہت سارے الیکٹیبلز کا اس میں رول ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے کافی سارے چیلنجز ہیں. اکانومی آج سے 10-20 سال پہلے کی صورتحال میں اور آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز میں بہت زیادہ فرق ہے. پاکستان جو میجر 4-5 ملکوں کے سر پہ پاکستان کی اکانومی چلتی ہے، اس میں سعودی عرب اور UAE اور قطر تو ویسے ہی غزہ کی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں. دوسری طرف چائنا ہے. اب چائنا کو کس طرح سے یقین دہانی کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کو کس حد تک بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے. انڈیا میں بھی اگلے سال الیکشن ہے، ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی رسپانس بھارتی حکومت کی طرف سے آئے. تو دونوں طرف الیکشن کے حالات بنے ہوئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے، ان کے لیے چیلنجز معیشت ہے. معیشت صرف اسی طور پہ بہتر انداز میں چل سکتی ہے کہ ماضی کے جو بکھیڑے ہیں ان سے جان چھڑائی جائے اور مل کے جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی جس کی مسلم لیگ نون بار بات کرتی ہے، کبھی وہ شہباز شریف بات کرتے ہیں، کبھی نواز شریف بات کرتے ہیں، تو وہ چارٹر آف اکانومی پہ تمام سیاسی پولیٹیکل جماعتوں کو جو ہے وہ کنسنسس کر لینا چاہیے. میری کوئی صورتحال معیشت کی بہتر ہو وقت کی یہ ضرورت بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ اس وقت ہے اور معیشت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملوں کو 2 ہفتوں سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور مظلوم فلسطینی اب بھی انصاف کے منتظر ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، جبکہ اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملوں کو 2 ہفتوں سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ قاہرہ میں امن کانفرنس بے نتیجہ ختم ہو گئی ہے اور مظلوم فلسطینی تاحال عالمی انصاف کے منتظر ہیں. رضوان رضی صاحب، ہم کہاں ہیں؟ ہماری امن کانفرنس بھی بے نتیجہ ختم ہو گئی، پھر ہم سے اچھے تو یہی ممالک ہیں جو کھل کر کم سے کم اسرائیل کی سپورٹ تو کر رہے ہیں. نہیں، وہاں پہ بھی دیکھیے اس وقت جو ہے وہ عوام اور حکومتیں 2 مختلف اطراف میں کھڑی ہوئی. ویسٹ کے حکمران ہوں یا ایسٹ کے حکمران ہوں، اسلامی ملکوں کے حکمران ہوں یا نام نہاد غیر اسلامی یا سیکولر ممالک کے، ان کے حکمران ایک طرف کھڑے ہیں اور ان کے عوام دوسری طرف کھڑے ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے شروع ہو جائیے اور امریکہ تک چلے جائیے. اب اس میں اس ہفتے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اب ان حکومتوں نے
ان مظاہرین کے اندر بھلے وہ برطانیہ میں نکلے، فرانس میں نکلیں یا امریکہ میں نکلیں، ان کے اوپر وہاں کی پولیس تشدد بھی کر رہی ہے اور کیجویلٹیز کی بھی اطلاعات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا عرصہ سسٹین کر جانا، جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک مسلمہ حقیقت ہے، بالکل، لیکن اتنی دفعہ تو ریگولر آرمیز جو تھیں، باقاعدہ افواج جو رہی ہیں ممالک کی، عرب ممالک کی، وہ سسٹین نہیں کر سکیں یا وہ نہیں کھڑی ہو سکیں جتنی کہ ابھی تک غزہ میں داخل نہیں ہو سکی اسرائیل کی فوج۔ یہ اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے۔ اور 6 بحری امریکہ کا بحری بیڑا پہنچا ہے، تو 6 بحری جہاز جو ہے چائنا کے بھی پہنچ چکے ہیں اور روس کے بھی رواں دواں ہیں۔ تو یہ ایک فلیش پوائنٹ بننے جا رہا ہے۔ فلسطینیوں نے خون دے کے اپنے مسئلے کو زندہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سلمان عابد صاحب۔ دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اقوام متحدہ، عرب لیگ، OIC، قاہرہ کی امن کانفرنس، مسلم ممالک، غیر مسلم ممالک ابھی تک جنگ بندی کو روکنے میں کسی بھی حد تک کامیاب نہیں ہو سکے، جنگ بندی کرانے میں۔ اور جو باقاعدہ بربریت چل رہی ہے، جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، جس قسم کے مظالم وہاں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کو روکنے میں بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ جیسے بھی رضوان عزیز نے کہا کہ اس کو پرووک کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی لوگ اس میں مظاہرے کر رہے ہیں تو ان کے اوپر وائلنس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سوال ہے پوری دنیا کے کانٹیکس میں جمہوریت پسند، امن پسند لوگوں کے لیے کہ کیا یہ سارا دنیا کا نظام اسی طاقت کے انداز میں چلانا ہے، ہتھیاروں کے ساتھ چلانا ہے، جنگوں کے ساتھ چلانا ہے، نفرتوں کے ساتھ چلانا ہے؟ اگر اسی طریقے سے نظام چلیں گے تو آج وہاں پر باری ہے، کل کسی اور جگہ باری ہوگی، پرسوں کسی اور جگہ باری ہوگی۔ تو یہ ہم اپنے معاملات کو درست کرنے کی بجائے دنیا میں ایک بگاڑ پیدا کریں گے، فساد پیدا کریں گے، اور جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ براہ راست اس سارے کھیل کی ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، PJ میر صاحب۔ دیکھیں جی، یہ 70 سال کی جنگ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی حماس نے آئی تھنک آفٹر ڈیسپریشن یہ جو اٹیک کیا ہے، یہ پروبیبلی لوگوں کی اٹینشن انہوں نے دکھانے کے لیے کیا ہے کہ انف از انف۔ کیونکہ دیکھو نا، آپ کی 56 کی وار ہوئی، 67 کی وار ہوئی، 73 کی وار ہوئی، پھر آپ کے بعد یہ 2006 جو میں نے کور کی جا کے اسرائیل میں، اور اس کے بعد آپ نے 2008 اور 9۔ اب یہ آپ لڑتے رہو گے، مرتے رہو گے۔ ایجپٹ نے تو ٹریٹی کر لی تھی 93 کے اندر، انہوں نے کر دی تھی کہ ہاں جی ہم کوئی نہیں لڑیں گے، 30 ایئرس کی ہاسٹیلٹی آپس کی ختم کی۔ 94 میں جارڈن نے کر لی۔ اب یہ جو ٹریٹیز کر رہے ہیں وہ تو they had enough، لیکن جو ویسٹ ہے بیکاز آف اسرائیلی اسٹرانگ لابی ان واشنگٹن اینڈ نیو یارک، وہ اس کے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ اکانومی وہ کنٹرول کرتے ہیں، ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے، اینڈ دیٹ از اے ریزن کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا۔ بولیویا، برازیل، ساؤتھ افریقہ، یہ ساروں نے کنڈیم کیا۔ مالڈیوز نے تو بالکل کہا ہے وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود یو، کمپلیٹ ڈپلومیٹک ریلیشنز، اور ہر قسم کے ان کے جو گڈز ہیں وہ بھی بند کر دیے۔ تو کچھ نہ کچھ تو کریں۔ اب وقت آ گیا، کویت کے فارن منسٹر نے بالکل کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ختم کرو، بٹ the OIC has got to come on table and talk۔ لپ سروس ختم کریں۔ ہمیں وی ڈونٹ نیڈ سمپتھی، وی نیڈ ایکشن، اور جب تک آپ ایکشن نہیں دیں گے، آئی ایم سوری ٹو سے اٹ ول کنٹینیو اینڈ کیپ آن کنٹینیوئنگ۔ محمد عادل صاحب۔ دیکھیں، یہ بھی رضی صاحب بات کر رہے تھے، چائنا اپنے بحری بیڑا لے آیا ہے یا رشیا اس طرف موو کر رہا ہے۔ نیشنل پاورز کی جو اسٹیک ہے وہ بیسیکلی بنیادی وجہ ہے اسی ریجن میں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ جو سعودی عرب نے ایک فورس بنائی تھی 55 ملکوں کی، جس کی قیادت جو ہے راحل شریف صاحب کو سونپی گئی تھی، وہ فورس کہاں پہ ہے؟ ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ باقی غیر مسلم ممالک کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ریئیکشن آیا بنسبت اس کے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ اس میں کوئی اپنا کلیدی رول پلے کر سکتے۔ تو اصل ابھی تک جو صورتحال کی سنگینی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اندازہ نہیں ہے اس کا کہ اگر یہ جنگ پھیلی تو یہ کہاں تک جا سکتی ہے اور کون کون اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تو اگر آج غزہ میں جو صورتحال ہے، اگر ہوش کے ناخون نہ لیے مسلم ممالک نے، تو یہ بہت سارے مسلم ممالک خود اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور پھر جو اس کی واپسی بہت مشکل ہو جائے گی صورتحال میں۔ جی، جیسے کہ میری کولیگز پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ باقاعدہ پولرائزیشن ہے دنیا کے اندر۔ میں آپ کو صرف یورپی یونین کی مثال دیتی ہوں کہ ایک ایئر برجنگ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
جرمنی، ڈنمارک، سویڈن، یہ ایسے ممالک ہیں یورپ پر ہی جو کہ بالکل اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی بھی طرح کی امداد نہیں بھیجنا چاہتے. اور اس وقت جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ بالکل ایک نسل کشی ہے. اس پہ بہت لکھا بھی جا رہا ہے کہ جو بوسنیا میں ہو رہا تھا بالکل یہی کار اختیار کیا گیا تھا کہ بچوں کو ماریں، کولیٹرل ڈیمیج کا خیال نہ کریں، یہ کہ ماریں کہ جو بھی علاقے میں. وقت ہمارے پاس کم ختم ہو گیا بلکہ پروگرام کا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ باقاعدہ طور پر نسل کشی رہی ہے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.